دعا ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، وہ بھی جس کے لیے دعا فرماتے تھے اللہ پاک ان کی دعا بھی قبول فرما لیتا تھا، اور ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی دعاؤں سے نوازا تھا۔ اور صحابی کا نام ہے حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ بڑے ہی پیارے صحابی ہیں۔ یہ جو صحابی ہیں نا حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ننیال میں سے ہے۔ کہاں سے ہے؟ سارے بولو کہاں سے ہے؟ ان کا جو تعلق تھا نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ننیال سے تھا، نانی کے خاندان کے یہ تھے، اور ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا کرتے تھے کہ حضرت سعد جو ہے یہ میرا ماموں ہے، اگر کسی کے پاس اتنا پیارا ماموں ہے تو مجھے لا کر دکھاؤ۔ ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جملہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ اور یہ وہ صحابی ہے شروع اسلام میں ہی انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، عشرہ مبشرہ میں بھی یہ صحابی داخل ہے، اور تمام غزوات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہوئے ہیں۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق کے زمانے میں بھی، چاروں خلفاء کے زمانے میں بھی تمام غزوات میں شریک ہوئے ہیں، اور حضرت امیر معاویہ کے دور میں آپ کا وصال ہوا ہے۔ کس کے دور میں؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آپ کا وصال ہوا ہے 55 ہجری کے اندر۔ میرے بھائیوں، آپ کو جو میں بات بتانا چاہتا ہوں، اگلی بات بڑی مزیدار بات ہے۔ آج ہم کوئی کیا وصیت کرتا ہے، کوئی کیا وصیت کرتا ہے مرتے وقت، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا انداز کتنا پیارا تھا۔ آج تو کوئی بندہ جہاد کی بات کرے تو ڈر لگتا ہے، کرنے والوں کو بھی ڈر لگتا ہے، سننے والا بھی ڈر جاتا ہے، یہ جہاد کی باتیں شروع ہو گئی ہیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو جہاد سے کتنا پیار تھا، سنیے ذرا۔ جب ان کا وصال ہوا نا تو وصال سے پہلے انہوں نے وصیت کی۔ انہوں نے وصیت کیا کی؟ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہوں نے وصیت کی کہ مجھے میرے اس جبے کے اندر کفن دیا جائے جو جبہ میں نے غزوہ بدر میں میدان بدر میں پہن رکھا تھا۔ غزوہ بدر میں جو جبہ پہن کر میں نے کافروں کے ساتھ جہاد کیا تھا نا، وصیت کر کے جا رہے ہیں کہ مجھے کفن دینا تو میرے اس جبے میں کفن دینا ہے۔ پھر آپ کی اس وصیت پر عمل بھی کیا گیا۔ وہ جبہ جس کو حضرت سعد پہن کر میدان بدر میں گئے تھے جہاد کرنے کے لیے، اس جبے کے اندر ہی حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کفن دیا گیا تھا۔ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی۔ ان کا میں آپ کو بتاتا ہوں، ان کو بھی سرکار نے بڑی دعاؤں سے نوازا ہے، بڑی دعاؤں سے نوازا ہے، اور یہ انسان کی بڑی خوش قسمتی ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں بندے کو لینی چاہیے۔ میں اس دن بھی بتا رہا تھا کہ یہودی، ان کو پتہ تھا یہ جو نبی ہیں یہ سچے نبی ہیں، انہوں نے اپنی کتابوں میں پڑھ رکھا تھا، ان کی بھی تمنا یہ ہوتی تھی کہ ہمیں سرکار کی دعا مل جائے۔ وہ پتہ کیا کرتے تھے یہودی؟ وہ جان بوجھ کر سرکار کے پاس بیٹھ کر چھینکیں مارا کرتے تھے۔ آپ کو پتہ ہے جب چھینک آتی ہے تو کہنے والا کہتا ہے الحمدللہ، پھر جواب میں دوسرا بندہ کہتا ہے یرحمک اللہ۔ وہ چاہتے تھے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کے چھینکیں مارے، چلو ہمیں دعائیں تو مل جائیں گی نا۔ ان کو وہ بہانے بناتے تھے دعا حاصل کرنے کے۔ اچھا، جب انہوں نے چھینک ماری اور انہوں نے دعا لینا چاہی، آپ کو پتہ ہے کافروں کے لیے دعا نہیں ہے، آپ سرکار نے کیا دعا کی؟ آپ نے فرمایا یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، اور یہودیوں میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تمہیں ہدایت عطا فرمائے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تمہیں ہدایت عطا فرمائے۔ تم جن چکروں میں ہو مجھے پتا ہے، لیکن پہلے کلمہ پڑھو، پھر بخشش کی دعائیں ملنی ہے، پھر معافیاں ملنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں تو یہودیوں کی بھی تمنا ہوتی تھی ہمیں سرکار کی دعا مل جائے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعائیں ملی ہیں سرکار کی بارگاہ سے، بڑی دعائیں ملی ہیں۔ میرے بھائیوں، حدیث پاک میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں گئے تھے، اور سفر سے جب واپسی پہ تشریف لا رہے تھے، رات کا وقت تھا، رات کا جب آخری وقت ہوا سرکار نے آرام فرمانا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آج کون سا اللہ کا نیک بندہ ہے جو آج کی رات ہماری پہرے داری کرے گا؟ ذرا بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ آج کی رات کون سا خوش نصیب نیک بندہ ہے جو ہماری حفاظت کرے گا، جو ہم آرام کرے وہ جاگتا رہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
آج کی رات میں انشاءاللہ آپ کی حفاظت کے لیے کر رہا ہوں یہاں پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی صحابی کا جذبہ دیکھا، ان کو دعاؤں سے نواز دیا، دعاؤں سے نواز دیا۔ اور غزوہ احد والے دن کیا ہوا تھا؟ غزوہ احد والے دن میرے بھائیوں جب یہ خبر مشہور ہو گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ شہید ہو گئے ہیں، تو آپ کو پتہ ہے میدان احد میں پھر کیا ہوا تھا؟ پتہ ہی نہیں، بڑے بڑے جو بہادر تھے ان کو پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ اب کرنا کیا ہے، اتنی پریشانی کا عالم تھا۔ لیکن ایسے موقع پر بھی غزوہ احد کے اندر کچھ سرکار کے صحابہ میرے بھائیوں اتنے شاندار، انہوں نے بہادری کا، جرأت کا مظاہرہ کیا، وہ سرکار کے ارد گرد حلقہ بنا کر سرکار کا دفاع کرتے رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتے رہے۔ اتنے وہ دلیر صحابہ تھے۔ ان صحابہ میں ایک صحابی کا نام ہے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں تیر پھینک رہا تھا، اور جب میں کافروں کی طرف تیر پھینکتا تھا، تیر پھینک کر میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا تھا، یا اللہ میں نے تیر پھینک دیا ہے، میرے اس تیر کو اپنے دشمنوں تک پہنچا دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر تیر کے بدلے میں حضرت سعد کو سرکار بھی دعاؤں سے نواز رہے تھے۔ ہر تیر کے بدلے میں حضرت سعد کہتے ہیں میں نے تیر پھینکنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کرنی، یا اللہ میرے سعد کا نشانہ درست بنا، یا اللہ میرے سعد کی دعاؤں کو قبول فرما۔ آپ سوچیں میرے بھائیوں کتنے تیر پھینکے ہوں گے، اور کتنی ان کی خوش قسمتی، خوش نصیبی ہے، کتنی ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے دعائیں ملی ہوں گی۔ اب پھر یہ آپ کی دعاؤں کا ہی نتیجہ تھا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو نشانہ ہوتا تھا وہ بھی بے مثل و مثال ہوتا تھا، اور حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کے لیے جب دعا فرماتے تھے اللہ وہ بھی قبول فرما لیتا تھا۔ ایسا پھر مشہور ہوئے گے یہ دعاؤں میں، سب کو پتہ چل گیا کہ یہ وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی ہے، یا اللہ ان کی دعا قبول فرما۔ ہر بندہ ان سے دعائیں کرواتا تھا۔ صرف ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں ان کی دعائیں کیسی قبول ہوتی تھیں۔ ایک جگہ سے گزرے تھے، وہاں پر ایک بد نصیب بندہ بیٹھ کر صحابہ کرام کی گستاخیاں کر رہا تھا۔ کیا کر رہا تھا؟ گستاخیاں کر رہا تھا۔ حضرت سعد کا وہاں سے گزر ہوا، یہ بھی صحابی رسول ہے۔ انہوں نے اس بد نصیب بدبخت بندے سے کہا، اوے بے شرم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی گستاخیاں کر رہا ہے، تجھے پتہ نہیں قرآن میں اللہ پاک نے ان سے جنت کا وعدہ فرمایا ہے؟ وہ باز نہ آیا۔ پھر آپ نے اس کو دھمکی دیا، آپ نے فرمایا میں نے تمہارے خلاف دعا کر دینی ہے اور تمہیں پتہ ہے میری دعا قبول ہوتی ہے۔ وہ پھر باز نہ آیا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت دعا کی، یا اللہ یہ تیرے ان صحابہ کے بارے میں زبان درازی کر رہا ہے جن سے تو نے جنت کا وعدہ فرمایا ہے، یا اللہ میں دعا کرتا ہوں اس کو اسی وقت عبرت کا نشان بنا دے۔ اب ہوا کیا؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ پاگل اونٹ وہاں پہ آیا، اس نے اس کو اپنی ٹانگوں میں لے لیا اور کچل کچل کے اسی وقت اس کو مار دیا۔ سارے لوگ حضرت سعد کے پاس پہنچ گئے اور ان کو بتایا آپ کی دعا کو اللہ پاک نے قبول فرما لیا ہے۔ میرے بھائیوں بتانا میں یہ چاہتا ہوں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل سے بھی ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ بعض دفعہ دعا کروائی نہیں جاتی، دعا لی جاتی ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں کہا میرے لیے دعا کر دے، انہوں نے کام ایسا کیا، خدمت ایسی کی سرکار کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کیا، پھر سرکار کی بارگاہ سے دعائیں کر گئی۔